بھارت کے گاؤں ہمیش پور میں موٹو اور پتلو دونوں پتی پتنی رہا کرتے تھے۔ موٹو اور پتلو نے لو میرج کر رکھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے اور خوشی خوشی شادی کر لی۔ ارے پتلو، میں کام پر جا رہا ہوں، تم اپنا بہت سا خیال رکھنا، ٹائم سے کھانا کھا لینا اور فل آرام کرنا۔ کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں 5 بجے تک آ جاؤں گا، اور ہاں، ماں کا بھی خیال رکھنا۔ ایک تو یہ پتلو جب سے اس گھر میں آئی ہے، میرے بیٹے کو پھنسا رکھا ہے اس نے۔ میرے بیٹے کا میری طرف تو بالکل بھی دھیان نہیں ہے۔ جب دیکھو اس پتلو کے نخرے اٹھاتا رہتا ہے۔ منحوس ماری پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے میرے گھر میں۔ اس کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ جو میرا بیٹا اس پہ لٹو ہوا پھرتا ہے نا، اس کے تو لچھن دور کرنے پڑیں گے۔ کہاں سے آ گئی ہے کل موہی کہیں کی۔ ارے اب موٹو جی کام پر چلے گئے ہیں، میں تو بور ہو رہی ہوں۔ چلو میں ایسا کرتی ہوں، میں کچھ کام کر لیتی ہوں، میں اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی ہوں، اور کھانا تو بعد میں ہی کھاؤں گی۔ ابھی تو صرف 1 گھنٹہ گزرا ہے۔ ارے تو ادھر کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہے؟ مہارانی بن کے آرام سے کھڑی ہے، تجھے نہیں پتا گھر میں کتنے کام ہیں؟ جی ماں جی، میں کمرے کی صفائی ہی کرنے لگی تھی۔ ارے صرف کمرے کی صفائی تھوڑی ممکن ہے، پورے گھر میں صفائی کر جل، اور برتن بھی دھونا، کچن میں کھانا بھی بنانا۔ ایسے نہیں چلے گا، لو میرج تو تو نے کر لی ہے، اب یہ نہ سوچ کہ تجھے بیٹھے بٹھائے کھانا بھی ملے گا اور تیرے سارے کام ہو گئے، کر کے ہی کھانا پڑے گا۔ ارے بیٹا شکر ہے تو آ گیا ہے۔ تجھے پتا نہیں آج میرے ساتھ کتنا برا کیا ہے تیری بیوی نے۔ ارے ماں جی، کیا کیا ہے پتلو نے؟ کیا ایسا کہہ دیا؟ آپ کافی پریشان دکھ رہی ہیں۔ ارے بیٹا، اس کو میں نے بولا مجھے کھانا بنا دو، تو اس نے تو مجھے کھری کھری سنائی، کہنے لگی چلے بڑھیا دوسری طرف منہ کر ہے، میں تیری نوکر ہوں جو تجھے کھانا بنا کے دوں؟ اور میں سارا دن بھوکی رہی، بلکہ سارے گھر کے کام کیے ہیں میں نے، صفائیاں میں نے کی ہیں، کچن میں نے صاف کیا ہے۔ اتنے میں موٹو غصے سے اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ پتلو کدھر ہو تم؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا کہا ہے تم نے ماتا جی کو؟ ماں کو پریشان کیا ہے تم نے؟ ارے میں نے کیا کہا ماتا جی کو، بلکہ انہوں نے جو کام کہے میں نے فوراً سے کر دیے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ موٹو پتلو کو بہت سے تھپڑ مارتا ہے اور پتلو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی پتلو بے ہوش ہو کر ہاسپٹل پہنچتی ہے۔ جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو آگے ڈاکٹر موٹو اور پتلو دونوں کو گڈ نیوز دیتے ہیں، مبارک ہو، آپ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ اتنے میں موٹو کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہتی، اور موٹو پتلو کو لے کر گھر اپنی ماں کے پاس آ جاتا ہے۔ ارے او مہارانی، آ گئی تو، بچ گئی تو، ہاسپٹل پہنچ گئی تھی جو۔ ارے ماں جی، اب آپ ایسے نہیں بولیں گے، مجھے پتلو نے ساری حقیقت بتا دی ہے کہ ماں نے میرے سے کام کروائے تھے، اور ویسے بھی اب پتلو میری پتنی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اب اس کے ساتھ اس گھر میں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر پتلو کی ماں کو بھی شرم آ جاتی ہے، اور وہ بھی پتلو سے پیار کرنے لگتی ہے۔ اس طرح سب مل کر ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ پتلو، موٹو اور اس کی ماں خوشی خوشی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر اچھی لگی تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اٹ۔